انحراف نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ صرف اس کی تکفیر واللعن میں اختلاف فرمایا، یعنی اگر جو اختلاف پایا جاتا ہے کلامی کتابوں کے اندر تو وہ ہے اس کی فرمایا اختلاف صرف اس کی کفر اور لعن پہ ہے کہ اس کی تکفیر کی جائے گی کہ نہیں اور اس پر لعنت کی جائے گی کہ نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اتباع و موافقین اسے کافر کہتے ہیں۔ بتائیے اب یہاں مجھے یہ بتائے کہ جو اس کو کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو، کیا اس کافر کہنے والے پہ کفر کا فتویٰ لگے گا؟ یعنی اس نے کرتوت ہی ایسا، اور بتخصیص نام یعنی اس کا نام لے کر یزید کا اس پر لعنت کرتے ہیں اور اس آیہ کریمہ سے اس پر سند لاتے ہیں، یعنی وہ دلیل۔ بات یہ ہے کہ جب انسان بچپن میں ہی ایک ایسی لولی منہ میں لے لے جو اسے کبھی چھوٹے نہ اور نہ کبھی کسی نے اس کو بتایا ہی ہو کہ یار یہ جو تم لولی پاپ لے کر بیٹھے ہوئے منہ میں یہ تمہارے لیے نقصان کا باعث ہے، تو وہ بندہ ہمیشہ کے لیے اس کو آب حیات خیال کرے گا۔ یوں ہی کچھ ایسا ہی ان مولویوں نے خیال کر رکھا ہے، بالخصوص یزید کے مسئلے میں آ کر تو ان کا خیال ایسا پختہ ہے کہ کسی اور مسئلے میں پختہ ہے ہی نہیں کہ بھائی یزید کافر ہے۔ جیسا یزید کافر ہے ویسا تو کافر آج تک روئے زمین میں ہوا نہیں، جیسا وہ لانتی ہے ایسا تو کوئی روئے زمین میں ہوا نہیں، بلے اس میں اس پر لعنت کرنے میں صحابہ کی عزتیں جاتی ہیں تو جائیں اہل بیت کی جاتی ہے تو جائے، بس جی ہم نے جو کرنا ہے نا وہ ہم نے اس کو کافر ثابت کر کے چھوڑنا۔ یہ در حقیقت وہی لولی پوپ جو بچپنے میں خطیبوں کی رنگ میں پیروں کی شکل میں کبھی پیروں نے کبھی خطیبوں نے ان کو تھما دی، وہی ابھی تک چل رہی ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے فتاوی رضویہ میں جہاں جہاں پر اس بندے نے 15 منٹ کا یہ کلپ جاری کیا، 15 منٹ کے اندر اس بندے نے فتاوی رضویہ کی ایک دو اردو کی عبارت پڑھی اور اس کو اپنی یہ لفظوں میں تشریحات کرتا رہا اور 15 منٹ کا لمبا چوڑا اس نے سلسلہ بنا دیا۔ اب بات یہ ہے کہ اس کو کم از کم اگر عقل سمجھ سوچ بوجھ ہوتی، پاگل نہ ہوتا، بے وقوف نہ ہوتا، احمق نہ ہوتا، لا علم نہ ہوتا، جاہل نہ ہوتا، تو کم از کم اتنا تو اس کو معلوم ہوتا کہ بھائی یہ جو فتاوی رضویہ میں آیا ہے اس کا حوالہ کدھر ہے۔ فتاوی رضویہ میں جہاں پر بھی یہ بات آئی کہ امام احمد بن حنبل ان کے متبعین لعنت بھی کرتے ہیں، کافر بھی جانتے ہیں اور اختلاف کوئی نہیں کرتے اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ سکوت کرتے ہیں، کہیں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حوالہ ہی نہیں دیا، کہیں پر حوالہ نہیں دیا۔ سوال یہ کہ حوالہ کیوں نہیں؟ یہی بات دعوت اسلامی والوں نے اٹھائی، اپنی کتابوں میں درج کر دی، یہی بات بہار شریعت میں آ گئی، یہی بات چھوٹے موٹے رسالوں میں گھوم رہی ہے۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ اس کا حوالہ کدھر ہے؟ حوالہ کدھر ہے اس کا؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل یزید کو مومن سمجھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور جو اس پر لعنت کرتا ہے اس کو روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مذہب ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھو میرے سامنے بعد روایت نمبر 846 سے، یہ 45 بعد میں پڑھیں گے، روایت نمبر 846 ہی سن لیں، بس اتنی کافی ہے۔ کتاب کا نام باقاعدہ ہر چیز بتاؤں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور شریف ہے 241 کا، آپ کا وصال شریف 241 میں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ 241 یہ تیسری صدی بنتی ہے اور تیسری صدی میں آ کر یہ مسئلہ کربلا وغیرہ تھوڑا تھوڑا اٹھنا شروع ہوا تھا۔ اس سے پہلے تو کسی کو خبر ہی کوئی نہ تھی، اگر تھی تو بہت کم لوگوں کو، اور یزید کو ڈنڈورا پیٹنے والا تو مسئلہ ہے ہی نہ تھا۔ یہ یزید کو ڈنڈورا پیٹنے والا مسئلہ جو ہے یہ تیسری صدی سے تھوڑا تھوڑا شروع ہوا، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، ان صدیوں میں یہ ڈنڈورا چلتا رہا۔ اب یہاں پر امام احمد بن حنبل کا جو صحیح مذہب اور بعض سند ہے، صحیح ہے، وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں، یہ دیکھیے سب سے پہلے ہمارے جو بزرگ ہیں جنہوں نے یہ کتاب درج فرمائی، ان کا ذکر آخر میں ہم عرض کر دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اخبارانی، ہمیں خبر دی ہے احمد بن محمد بن مطر، ہمیں احمد بن محمد بن مطر علیہ رحمہ نے بتایا، وزکریہ بن یحییٰ، اور زکریہ بن یحییٰ نے بتایا، ان ابا طالب، کہ بے شک جو ابو طالب بزرگ ہیں، حدثہم، ان سب نے ان سب کو بتایا ہے، قال، انہوں نے کہا، سألت ابا عبداللہ من قال لعن اللہ یزید ابن معاویہ، ہم نے عرض کیا حضور جو بندہ کہتا ہے کہ اللہ کی یزید بن معاویہ پر لعنت ہو، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، یزید پر لعنت ہو، حضور کیا یہ کہنا ٹھیک ہے؟ قال، فرمایا، لا اتکلم فی ھذا، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں نہیں، ہم یہ کلام کرتے نہیں، ہم یہ کہتے نہیں، یہ کہنا ٹھیک ہے نہیں ہے، ہم نہیں یہ کہتے۔
قلت میں نے عرض کیا ما تقول فإن الذي تكلم به رجل لا بأس به، کوئی ایسا شخص کہ جو ہو بھی ٹھیک، اس کے صحیح ہونے میں کوئی حرج بھی نہ ہو، بھائی مومن ہو، متقی ہو، اچھا بھلا ہو، پھر وہ یہ اگر کہتا ہے تو حضور کیا پھر اس کی بات مان لینی چاہیے؟ ہاں حضور وانا صائر الی قولک، جبکہ ہم تو آپ کی بات مانیں گے. یعنی کہ پیچھے یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی بات کہتا ہے تو کیا پھر لوگ کیا کریں اس مسئلے میں؟ بندہ بھی ٹھیک ہو، وہ اس کے کہنے میں حرج بھی نہ سمجھے، اور بندہ بھی صحیح ہے، یا کوئی بھی بندہ ہو وہ اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھ رہا، اس جملے کے بولنے میں کوئی حرج وغیرہ نہیں سمجھ رہا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بولو. حضور وانا صائر الی قولک، ہم آپ کی بات مانیں گے، ارشاد فرمائیے. فقال، فرمایا ابو عبد اللہ رضی اللہ تعالی، امام احمد بن حنبل متوفہ 241 فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سن لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن المؤمن کا قتل ہی، مسلمان پر لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کی طرح ہے. نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ بہترین ہیں جو اس زمانے کے بعد والے ہوں گے. یعنی کہ سب سے بہترین لوگ جو ہیں، اچھے لوگ، کھڑے لوگ، ستھرے لوگ، وہ حضور کے زمانے والے تھے، وہ جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا، یعنی کہ صحابہ سارے کے سارے. پھر فرمایا جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ بہتر ہیں. وقد صار یزید فیہم، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یزید تو انہی لوگوں میں شامل ہے، بہترین لوگوں میں. وقد صار یزید فیہم، یہ دیکھو تو یزید انہی لوگوں میں شامل ہوا ہے. وقال، اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسری حدیث امام احمد بن حنبل بیان کرنے لگے ہیں، من لعنتہ او سببتہ فجعلہا لہ رحمہ، اے اللہ اگر میں کسی پر لعنت کروں یا کسی کو برا بھلا بولوں اپنے بندوں میں سے تو اے اللہ اس کے لیے رحمت بنا دینا. آگے امام احمد بن حنبل فرماتے فارا الامساک احب لی، آپ نے فرمایا ہمیں محبوب یہ ہے، پسند یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ الامساک، یزید کے بارے میں خاموشی، الامساک، یزید کے بارے میں خاموشی. لو بھائی روایت میں نے پڑھ دی، پچھلی روایت ابھی میں نے نہیں پڑھی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر موقع محل پر پڑھ دیں گے. کتاب کا حوالہ سن لیجئے، یہ کتاب ہے السنہ لابی بکر احمد بن محمد بن ہارون بن یزید. دیکھو جی، احمد تو ان کا نام ہوا، محمد تو ان کے ابو جی کا نام ہوا، ہارون ان کے دادا کا نام ہوا، یزید ان کے پردادا کا نام ہے. ٹھیک ہے، الخلال، یہ بھی کہہ دینا بھی یہ بھی یزیدی ہیں. ٹھیک ہے نا، سارے اہل سنت کے بزرگوں کو یزیدی قرار دو. گھر میں بیٹھ کر یزید کے مسئلے میں گھر سے جس طرح تم تراش خراش رہے ہو نا، مولوی تو نے یہ پیچھے جو کتابیں رکھی ہوئی تھی یہ ساری دیکھنے کے لیے تیرے اندر دماغ نہیں آیا ہی نہیں ہے بالکل. اگر ہوتا تو کتابوں کو تو چھان بین کر لیتا. المتوفی سنہ 311 کے ہیں یہ، اور امام احمد بن حنبل 241 کے. انہوں نے باصنت طریقے سے صحیح راویوں سے جو ہم نے روایت پڑھی ہے امام احمد بن حنبل سے، ان کا عقیدہ لکھا، اور یہ ساری کتاب امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے عقائد پر ہی ہے، ان سے سوالات جو کیے گئے اسی پر ہی ہے. جزاکم اللہ خیرہ.